السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ایک اچھی سی سٹوری لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میری سٹوری کا ٹائٹل تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، مگر میں امید کرتا ہوں کہ یہ سٹوری آپ کو پچھلی سٹوریوں کی طرح پسند آئے گی۔ اس سٹوری کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے مولوی، عورت اور تعویذ۔ ایک گاؤں میں ایک میاں بیوی اور ان کا ایک بچہ ہوتا ہے۔ شوہر کی معاشی حالت بہتر نہیں ہوتی۔ عورت ایک دن گاؤں کے ایک مولوی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مولوی صاحب، میرا بچہ بھوک کے مارے بہت روتا ہے اور سوتا نہیں۔ کوئی ایسا تعویذ لکھ کے دے کہ جس کے استعمال سے اس کی بھوک کم ہو جائے اور اسے نیند آ جائے۔ مولوی صاحب بہت حیران ہوتے ہیں اور اسے ایک تعویذ لکھ کے دیتا ہے، مگر اس سے کہتے ہیں کہ اس تعویذ کو تمہیں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ تمہیں ایک صندوق میں رکھ کے گھر کے کسی ایک حصے میں رکھ دینا ہے، تو انشاءاللہ خدا کی طرف سے تمہیں نعمتیں ملنا شروع ہو جائے گی اور تمہاری تنگی دور ہو جائے گی۔ عورت ویسا ہی کرتی ہے اور اس تعویذ کو لے کے جاتی ہے، ایک صندوق میں ڈالتی ہے اور گھر کے کسی ایک حصے میں ڈال دیتی ہے۔ اگلے دن جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے صحن میں ایک تھیلا رکھا ہوا ہے۔ وہ تھیلا کھول کے دیکھتے ہیں تو اس تھیلوں میں بہت سارے پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں اور بیگم اس کے شوہر کو بولتی ہے کہ کیوں نہ اس پیسوں سے ہم کوئی کرانے کی دکان کھولیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ شوہر اس کی وہ بات مان لیتا ہے اور کرانے کی دکان کھول لیتا ہے۔ وقت بدلتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ ایسے ان کے دکان کے اندر برکت شروع ہو جاتی ہے، پیسوں کی ریل پھیل شروع ہو جاتی ہے، دکان بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ عورت یہ سارا پیسہ اپنی تجوری میں ڈال رہی ہوتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ مولوی صاحب نے ایسا کیا تعویذ لکھ کے دیا تھا جس کی وجہ سے میرے حالات اتنے بدل گئے۔ وہ صندوق کھولتی ہے، صندوق میں سے ایک پرچی نکلتی ہے۔ اس پرچی پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسوں کی ریل پھیل زیادہ ہو جائے اور اتنا ہو جائے کہ تم تجوری میں نہ رکھ سکو، تو ان گھروں میں جا کے پھینک آنا کہ جن گھروں سے بھوکے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے۔ دوستو، مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ آپ کے آس پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا وقت بڑی مصیبت میں گزارتے ہیں، تو ان کا خیال رکھیں اور ان کی چھوٹی موٹی ضرورت پوری کر کے ان کی زندگی کا حصہ بنیں۔